آج میں ایک ایسے شاعر کا اپنے اساتذہ میں شامل ایک ایسی شخصیت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کو لوگوں نے بھلانے میں بہت جلدی کی، بہت سنگ دلی دکھائی۔ وہ اس طرح فراموش کیے جانے کے مستحق نہیں تھے، اور اسی سب چیزوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل جیسے گر گئے ہیں۔ ہم لوگ آدمیت کا جو ایک بایولوجیکل پلس مینٹل اور پلس سائیکک اسٹرکچر ہوتا ہے اس سے بھی محروم ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم ان لوگوں کو بھولتے جا رہے ہیں۔ تو وہ صاحب ہیں ضیاء جالندھری صاحب۔ ضیاء جالندھری کو اللہ نے دنیاوی مراتب بھی بہت دیے تھے۔ مطلب یہ کہ یہ پاکستان پوسٹل سروسز کے ڈائریکٹر جنرل تھے، مطلب سب سے اوپر۔ پھر اس کے بعد ضیاء الحق کے زمانے میں یہ پی ٹی وی کے چیئرمین رہے کچھ برس، اور اپنی دونوں ذمہ داریوں کو اس بیوروکریٹک کلچر سے باہر جائے بغیر دیانتداری اور محنت سے پورا کیا۔ مطلب جو طاقت والے یا اختیار والے لوگ ہوتے ہیں ان کے دو ٹائپ ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ وہ ہے وزیر اعظم، لیکن آپ سے ملے گا تو اس کا وزیر اعظم ہونا آپ کو ویسے یاد آ جائے تو آ جائے، لیکن اس کے رویے سے نہیں آئے گا، اور بالکل آپ کے ساتھ جیسے ہندوستانی لیڈرز ہوا کرتے تھے پہلے۔ تو لیکن ضیاء جالندھری صاحب بہت روب داب کے آدمی تھے۔ مطلب انہیں دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا تھا کہ یہ کوئی گریڈ 22 کے افسر ہوں گے کم از کم۔ تو انہیں دیکھنے والے اجنبی لوگ ان کے سامنے اپنے اپنے کام لے کے آتے تھے کہ کوئی بہت بڑا افسر ہے تو کچھ نہ کچھ اپنا کام کروا لیں، اور انتہائی خوبصورت اور مردانہ وجاہت کا جیسے مجسم تھی ان میں۔ مطلب ایسا چہرہ تھا کہ وہ اگر یونانیوں میں انہیں کھڑے کر دو تو ان میں مل جائے گا، یونان کے جو بڑے لوگ ہیں۔ انگریزوں میں کھڑا کر دو تو ان سے مل جائے گا۔ اٹلی جا کے وہاں کے جو وجی لوگوں میں کھڑا کر دو تو یہ ان میں بھی گھل مل، جیسے ان میں بھی شامل ہی نظر آئیں گے۔ ایک عجیب طرح کی ماورائے نسل خوبصورتی ان کے اندر تھی کہ کبھی لگتا تھا یہ گریگری پیک ہیں، کبھی لگتا تھا یہ جو ہیں یہ دیو آنند ہیں، کبھی لگتا تھا کہ یہ جو یونان کا فلاں فلسفی جو بہت خوبصورت مشہور ہے وہ ایسا ہی تو ہوگا، اور اس سے زیادہ کیا ہوگا۔ مطلب عجیب طرح کی ان میں کشش تھی دیکھنے میں، اور روب داب سے رہتے تھے۔ مطلب وہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ اپنے حلیے کو تھوڑا سا بھی عوامی بنانے کی کوشش کریں، نہیں، وہی برانڈڈ کپڑے اور جو بھی ان کا حلیہ دفتر میں ہوتا تھا وہ حلیہ وہ گھر سے، اس حلیے کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ تو وہ سب بھی ایک کر و فر تھا، وہ اثر کرتا تھا۔ اور پھر یہ کہ اپنے روب کو دوسروں کی توہین کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے۔ مطلب یہ دبدبہ، اس طرح کا ڈیکورم، اس طرح کا مینرزم کہ ان کے یہاں جیسے وہ کھانے کی بھی کتاب پڑھی جاتی ہے، وہ کہ آپ کتاب پہلے پڑھیں پھر ان کے ساتھ جا کے کھانا کھائیں۔ مطلب وہ عام کھانا بھی ایسے کھاتے تھے جیسے لنکن انز میں ڈنر کر رہے ہوں، اسی سارے پروٹوکول کے ساتھ۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ کسی کو احساس کمتری میں اپنے رویے سے مبتلا نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو آدمی ہو جائے تو ہو جائے، لیکن ان کو اس سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کہ لوگ ان سے مرعوب ہوں، ان کی تعریف کریں، ان کی خوشامد کریں، بالکل نہیں تھی۔ تو وہ اپنا زیادہ وقت دفتر کے بعد اپنے وقت کا 90% سے بھی زیادہ حصہ
یا باقی وقت سارا کا سارا ہفتے میں ایک دن کے سوا وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گزارتے تھے۔ وہ عام شاعر ادیبوں کی طرح نہیں تھے کہ چائے خانوں میں بیٹھے ہیں، ڈرائنگ رومز میں بیٹھے ہیں۔ ان کے گھر جانے میں بھی جھجک ہوتی تھی، یعنی پہلے وقت لینا پڑتا تھا۔ تو اپنے بیوی بچوں پہ جیسے وہ نثار تھے، تو بچیاں تھیں ان کی 2 یا 3، اور جس انہماک سے ان کی کسی صلاحیت یا ان کے کسی اظہار محبت، چھوٹی چھوٹی بچیاں تھیں، اس کا جو وہ تذکرہ کرتے تھے نا، تو جیسے آنکھیں بالکل چمکنے سی لگتی تھیں، اور وہ چمک میں جیسے آنسو جو ہے نا اس چمک کو صاف کر رہے ہوتے تھے۔ مطلب آنسو کے پیچھے والی چمک زیادہ شفاف اور زیادہ انسانی ہوتی، وہ انہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا۔ تو نہایت اصول پسند اور دیانتدار، ان سے کوئی سفارش نہیں کر سکتا تھا، ان کا قریبی سے قریبی آدمی بھی یہ کسی کی سفارش نہیں مانتے تھے۔ اور ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ ان کے 2 دوست ایسے تھے جو اتنا ان سے کہنے کا حق رکھتے تھے کہ بھئی فلاں آدمی کو بھیج رہا ہوں، میری رائے میں یہ جو تمہارے یہاں پوسٹ خالی ہوئی ہے یہ اس کا اہل ہے، تو وہ مل لیں گے اور اس کی اہلیت کا اندازہ لگا لیں گے، اور اس میں پھر اس کو وہ جو ایک انٹرویوز کا پروٹوکول اور پروسیس ہوتا ہے اس سے گزاریں گے۔ تو کبھی نہیں مطلب، اور یہ وہ آدمی ہے جو دوستوں کی سفارش نہیں سنتا تھا، لیکن دوستی کا ماڈل تھا، دوستی کا زندہ نمونہ تھا۔ مطلب ان کے دوستوں سے جو ان کا تعلق ہے، دوست بہت تھوڑے تھے۔ مثلا الطاف گوہر ان کے بہت قریبی دوست تھے سینئر لوگوں میں۔ ابو الفضل صدیقی تو جیسے ان کے لیے گھر کے بزرگ تھے، مطلب ایسی محبت تھی ابو الفضل صدیقی اور ضیاء جالندھری میں کہ ان کا گھر بھر ان کے گھر بھر کا عاشق تھا، اور ان کا گھر بھر ان کے گھر میں آئے بغیر رہ نہیں سکتا تھا، مطلب ایک سوئفٹلی وزٹ کیے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ تو حمید نسیم ان کے دوست تھے، بڑے شاعر، اور ہمارے استاد سلیم احمد کی یہ بہت عزت اور قدر کرتے تھے، اور کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ سلیم احمد ان سے ملنے ان کی جگہ پہ گئے ہوں۔ جب بھی ملاقات ہوئی ہے وہ ضیاء جالندھری سلیم احمد کے گھر جا کے ان سے ملے ہیں۔ اگر یہ 1000 ملاقاتیں ہیں نا، تو یا تو وہ سلیم احمد کے گھر پہ ہوئی ہیں یا وہ ریڈیو اسٹیشن پہ ہوئی ہیں، اور ان کے گھر، ان کے دفتر، کہیں بھی سلیم احمد نہیں گئے۔ تو یہ ان کا عزت دینے کا انہیں ایک انداز تھا، جیسے ابو الفضل صدیقی ان کی بیگم کے لیے بھی جیسے بزرگ تھے، باپ کی طرح تھے، تو وہ لوگ آنا جانا رکھتے تھے، لیکن سلیم احمد ایسا نہیں کرتے تھے۔ اور جو ان کا مطلب ان کے دبدبے کا، اچھا ادبی محفلوں میں، شعری محفلوں میں یہ صرف حلقہ ارباب ذوق کے ہفتہ وار اجلاس میں آتے تھے، کیونکہ یہ حلقہ ارباب ذوق دلی کے بانیوں میں سے تھے، میرا جی وغیرہ کے ساتھ۔ تو کراچی میں جو حلقہ ارباب ذوق تھا وہ انہی کی سرپرستی میں تھا، اور یہ اس میں سب بڑے بڑے فیصلے یہ کرتے تھے۔ وہاں جگہ اگر نہ مل رہی ہو تو وہ جگہ بھی یہ پیدا کر کے دیتے تھے۔ پھر یہ کہ اگر چائے وائے دینی ہے حاضرین کو تو وہ چائے بھی ان کے ذمے ہوتی تھی۔ تو مطلب یہ کہ حلقہ ارباب ذوق جیسے ان کے نام پہ سے مخصوص تھا، اور ان کو جیسے الاٹ ہو گیا تھا، اس طرح کا ذرا ایک تحکم سا بھی تھا۔ تو لیکن وہاں جب آتے تھے حلقے میں، باقاعدگی سے آتے تھے ہر ہفتے، تو بالکل برابری سے بات کرتے تھے۔ مطلب کسی نے کچھ کہہ دیا مسکرانے لگے، کسی نے تنقید کر دی تو غور کرنے کا تاثر دے کر اسے یوں کر کے سنتے تھے، وہ چاہے احمقانہ تنقید ہو،
لیکن کبھی برا نہیں مانتے تھے اپنے اوپر کسی بھی سخت یا نرم تنقید کا۔ اور اس میں ایک واقعہ میرے ساتھ ہوا ہے، مطلب ان کی اس عالی ظرفی اور تحمل کا۔ وہ جیسے جانتے ہیں کہ اب نوجوان جو ہو، بے روزگار بھی ہو اور عجیب تلخی کے ماحول میں رہتا ہو، تو وہ اس کے لیے اس کا سارا نظام، اس کے تمام آئیڈیلز جو ہیں وہ باغیوں جیسے ہو جاتے ہیں کہ اس کو بھی گرا دو، یہ کامیاب ہے اس کی بے عزتی کر دو، یہ ہم سے اوپر ہے اس کو لتاڑ دو۔ اور اس کے پیچھے ایک ترسنے کی کیفیت ہوتی تھی، ایک احساس کمتری ہوتا تھا کہ یار یہ اتنے بڑے ہم تو بن ہی نہیں سکتے۔ دنیا میں بھی، علم میں بھی، شاعری وغیرہ ہر اعتبار سے بڑائی کو جیسے حسد اور ترسنے کی کیفیت سے دیکھنا، تو میرا تو تھا یہ۔ اور تو میں ہر وقت سوچتا تھا کوئی بڑا آدمی آئے نا تو اس سے ٹکر لوں۔ اور کبھی مجنو گورکھپوری صاحب اتنے سینئر آدمی، ان سے بھڑ گئے، کبھی مظفر علی سید سے لڑ گئے، یہ سب بہت سینئر اور بہت بڑے لوگ۔ تو ایک مرتبہ ضیاء جالندھری صاحب نے اپنی ایک نظم پڑھی، مطلب تنقید کے لیے پیش کی، تو اس نظم کو میں نے نقل تو کروایا ہے۔ اس نظم کا عنوان تھا شہر آشوب۔ تو اس شہر، بڑی اچھی نظم ہے، مطلب اس کے شروع کے 2 شعر سنا دوں تاکہ اس سے پتہ چلے کہ یہ نظم خاص نظم ہے۔ وہی صدا جو میرے خون میں سرسراتی تھی، وہ سایہ سایہ ہے اب ہر کسی کی آنکھوں میں۔ یہ سرسراہٹیں سانپوں کی سیٹیوں کی طرح، سیاہیوں کے سمندر کی تہ سے موج بموج ہماری بکھری صفوں کی طرف لپکتی ہیں۔ بدن ہے برف، رگیں رہ گزارے ریگ رواں۔ اس کا ذرا سا تصور کیجئے کہ کتنی اچھوتی وہ ہے تشبیہ یا استعارہ یا امیج، کہ بدن ہے برف، یہ تو عام سی بات ہے، لیکن رگیں رہ گزارے ریگ رواں، رگوں میں ریت بہتی ہے۔ اور کئی تو سہم کے چپ ہو گئے ہیں صورت سنگ۔ سنگ کو سہمنے سے جوڑنا یہ معمولی خلاقی نہیں ہوا کرتی۔ تو کئی تو سہم کے چپ ہو گئے ہیں صورت سنگ، جو بچ گئے ہیں وہ ایک دوسرے کی گردن پر جھپٹ پڑے ہیں مثال سگان آوارہ۔ ہوا گزرتی ہے سنسان سسکیوں کی طرح، صدائے درد جو میرے لہو میں لرزاں تھی، جھلک رہی ہے وہ اب بے شمار آنکھوں میں۔ یہ شہر آشوب ہے نا، جیسے اعلان بغاوت۔ لبوں پہ سوکھ گئی حرف شوق کی شبنم، کسی میں طاقت گفتار اگر کہیں ہے بھی، تو لفظ آتے ہیں ہونٹوں پہ ہچکیوں کی طرح۔ اس کا کوئی جواب ہے کہ لفظ آتے ہیں ہونٹوں پہ ہچکیوں کی طرح، تراشیے تو کئی پتھروں کے سینوں میں، شجر کی شاخوں کے مانند نقش پھیلے ہیں۔ اس کی رگوں کو تشبیہ دے رہے ہیں۔ پھر ان کے ریشوں میں ذوق نمو نہیں ملتا، کیونکہ پتھر میں بنے ہوئے ریشوں۔ پھر ان کے ریشوں میں ذوق نمو نہیں ملتا، کوئی نفیر کہ جس کی نوائے ہوش نواز، دلوں سے دور کرے سرسراہٹوں کا طلسم۔ کوئی امید کا پیغام، کوئی پیار کا اسم، وہ خواب پرورش جاں، وہ خواب، یہ آخری مصرع ہے، وہ خواب پرورش جاں کہ جس پہ صدقے ہوں جسم۔ یہ جناب انہوں نے پڑھی وہاں، آپ نے دیکھ لیا کتنی زبردست نظم ہے، اور وہ ایک بہت باروب شخصیت پڑھ بھی رہی ہے۔ تو
اور ہم لوگ ان سے کتابیں لے لے کے غائب بھی کرتے تھے. کوئی کتاب کا نام لے دیتے تھے تو بیچارے خرید کے یا اپنے یہاں سے دے دیتے تھے, پوچھتے نہیں تھے. تو ہمارے تو بڑے مفادات تھے ان کے ساتھ. تو جب یہ باتیں شروع ہوئیں تو سبھی لوگ واہ واہ, اور یہ تو سودا کے شہرا شوب سے آگے نکل گیا, یہ شادی کی شہرا شوب, بڑی بڑی مطلب ایک طرح کی جیسے خوش آمدانہ سی بھی رو چل رہی تھی. تو میں اپنی باری پہ بولا کہ اس کے آخری مصرے نے نظم کو غارت کر دیا ہے کہ یہ جو آخری مصرے کا آدھا ٹکڑا ہے, یہ اس نظم کے اندر جتنی خوبیاں ہیں سب کو اس نے زیرو کر دیا ہے کہ جس پہ صدقے ہوں جسم. اب یہ میں اسی زمانے کی بات جو مجھے یاد ہے وہی کہہ رہا ہوں, اس وقت اپنی بات نہیں بتا رہا. کہ ایک تو صدقے ہوں جسم, یہ بہت سکڑ گیا ہے, مطلب اس کی آوازوں میں حرف دب رہے ہیں سکڑا ہوا سے, کہ جس پہ صدقے ہوں جسم. تو ایک تو یہ, اور دوسرے یہ کہ دو حرف جس کے ساکن ہوں جس لفظ کے, اس پہ کم از کم نظم کو ختم نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک فنی قاعدہ تھا. تو دوسری خرابی یہ ہے. اور تیسری خرابی یہ ہے کہ صدقے کے لفظ میں ایک عامیانہ پن داخل ہے. یہ کسی اچھے کلام اور تخلیقی سخن کا حصہ بننے کے لائق لفظ نہیں ہے. زیادہ مذہبی شاعری میں استعمال ہو سکتا ہے. تو صدقے کے لفظ نے ایک ایسا عامیانہ پن, اس میں کرخنداری پن پیدا کر دیا ہے جس نے پوری نظم کو جو ہے وہ پلٹ کے ہڑپ کر ڈالا. اب یہ سب باتیں میں نے کچھ اور بھی کی, لیکن یہ جو باتیں ہیں مجھے یاد ہیں, اور بہت جیسے جذبہ جہاد سے ابلتا ہوا کوئی مجاہد ہوتا ہے نا, اس طرح کہ سب کو دیکھ بھی رہا ہوں کہ دیکھو آج میں کیا کرتا ہوں. میں تھوڑا سا وہاں جونیئر لوگوں کا مطلب لیڈر بھی تھا, تو سب کو دیکھ رہا تھا کہ دیکھو آج میں کیا کر رہا ہوں. تو یہ گفتگو میں نے کوئی 5-7 منٹ میں کی تھی مکمل, اور ضیاء جالندھری میرے پہلو میں بیٹھے ہوئے تھے, مطلب کرسی برابر اور وہ ظاہر ہے وہ بہت مردم شناس ہوں گے نا, تو وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرا دیکھنا ادھر ادھر, باڈی لینگویج جیسے ایک تخریبی اور باغیانہ, یہ سب وہ ظاہر ہے سمجھ رہے ہوں گے. تو اور دوسرے جو ہمارے ساتھی تھے وہ ہاں 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 واہ 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 واہ, یہ سب ان کو اور چڑھانے کے لیے کیا جا رہا تھا. تو جب میں نے اپنی بات ختم کر لی تو ایک صاحب تھے انیس صدیقی صاحب, وہ افسانے اور تنقید لکھتے تھے, ایسٹ پاکستان کے مہاجرین میں سے تھے, PIA میں کسی اچھے عہدے پر تھے, اور خاصے پڑھے لکھے بھی تھے, اور جیسے گفتگو میں بھی وہ جیسے تربیت یافتہ تھے, ان کی گفتگو میں ایک فلو بھی تھا جو حلقے میں کوالٹی سمجھی جاتی. انہیں پتہ نہیں کیا وہ میرے بہت ہی قریب تھے, مطلب ان کے گھر آنا جانا سب کچھ. تو وہ ضیاء جالندھری کے ادھر بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا یہ بڑی نادانی کی باتیں جاوید نے کر دی ہیں, اس کو کیا معلوم کہ بڑی شاعری کیا ہوتی ہے, اور بڑی شاعری میں لیرک ہی کافی نہیں ہوتا, اور فلاں ڈماں ادھر ادھر کی, مطلب مجھے خاصا ذلیل کرنے لگے. اور یہ کہتے جاتے تھے یہ بڑی نظم ہے. ابھی وہ بس یہی جملے سمجھیں بولے ہوں گے تو ضیاء جالندھری صاحب نے باقاعدہ ان کی طرف یوں مڑ گئے اور کہا کہ آپ ماحول خراب نہ کریں. انہیں چپ کروا دیا. اب ظاہر یہ باروں بات تھے تو انہیں چپ کروایا. اس کے بعد مجھ سے کہا کہ جاوید اس طرح جس طرح تم نے نظم کو دیکھا ہے آج ان میں سے کسی نے بھی نہیں دیکھا. تو بہت وہ شکریہ, لیکن میں تمہاری جو تم نے بات نکالی ہے اس سے متفق نہیں ہوں, لیکن متفق نہ ہوتے ہوئے بھی اس بات میں جو ایک تخلیقی فہم اور ذوق ہے
وہ اسے میں سمجھ رہا ہوں۔ اور پھر وہ گیلنٹ کیفے ہوتا تھا، وہاں پہ جاتے تھے تو وہاں بھی یہی چائے وائے پلاتے، ظاہر ہم لوگ کہاں سے کریں، تو وہاں یہ مخصوص لوگوں کو لے جاتے تھے، اپنے دوست یا مخصوص لوگ، تو مجھے ہمیشہ لے جاتے تھے، اور اس مرتبہ تو جیسے مہمان خصوصی بنا کے لے گئے، اور وہاں بھی یہی سب کہتے رہے کہ دیکھو اس نے کہاں سے پکڑا ہے، آج کل کہاں ہے ایسا ذوق اور فلاں، مطلب خوب تعریفیں۔ اور پھر ہمیشہ جب ملتے تھے یعنی حلقے سے باہر، تو غالباً ہر دوسری تیسری ملاقات میں اس بات پہ مجھے سراہتے تھے۔ تو میں اللہ کا شکر ہے میں یہ سب سن کے شرمندہ ہوتا تھا، میں کہتا یار غلطی ہو گئی، لیکن چلو نبھ گئی، میں اس پہ قائم نہیں رہا۔ لیکن بہرحال تو اس طرح کی عالی ظرفی تھی، اور عالی ظرفی کی ایک بھیانک مثال میں آپ کو سناتا ہوں ضیاء جالندھری کی۔ ان کا نام تھا ضیاء نثار احمد، مطلب دفتری نام یہی تھا، اگر آپ وہاں جا کے پوچھیں ضیاء جالندھری تو لوگ نہیں پہچانیں گے جہاں یہ دفتروں میں ہوتے تھے۔ تو ضیاء الحق کے دور میں ان کو پی ٹی وی کا چیئرمین بنا دیا گیا، اور انہوں نے بہت زبردست طریقے سے وہاں پھیلی ہوئی اقربا پروری اور انتظامی جو خرابیاں تھیں سب کو ایک مہینے کے اندر اندر ٹھیک کر دیا، اور پروڈکشن کا معیار بہت زیادہ بڑھا دیا، اور پروڈیوسروں کو اپنی اپنی جگہ سے تبادلہ کر کے ان کی صلاحیتوں کے مطابق ان سے کام لیا۔ یہ ان کی تربیت تھی۔ تو بڑے کام انہوں نے کیے، تنخواہیں بڑھوا دیں، لیکن ایک گروپ ایسا تھا جو اس پر مطلب آپ سمجھ لیں کہ وہ بہتانوں کی فائرنگ کرتا رہتا تھا ان پر، ضیاء جالندھری صاحب پہ، اور خصوصاً جو لیفٹسٹ لوگ تھے۔ تو اس میں کسی نے، ستم ظریف نے ایک شعر کہا ان کی حجو میں، وہ اقبال کے شعر کو پیروڈی بنایا اس نے، وہ شعر ابھی سناتا ہوں، پہلے اس کی تمہید ایک ضروری بتا دوں۔ تو ان پہ کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ اچھا اللہ کا شکر ہے اس زمانے میں سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا نا، تو اتنا بوجھ نہیں پڑتا تھا مخالفت کا، بہتان تراشی وغیرہ کا، تو ان پہ کبھی کوئی اثر نہیں ہوتا۔ کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ملول ہوں، غصے میں ہوں، فکر مند ہوں، بلکہ ایک آدمی جو اس مہم کا سرخیل تھا، اس کا نام مشہور ہے، وہ سینئر پروڈیوسر یا پروگرام ڈائریکٹر تھا ان کے زمانے میں، وہ اس میں کو شہ دیتا تھا اور اس کے جیسے اسکرپٹ بنایا کرتا تھا۔ اس کی ثبوت مل جانے کے باوجود انہوں نے نہ اس سے کوئی باس پرس کی، نہ اس کی دفتری زندگی کو یا مرتبے کو متاثر کرنے کی اجازت دی۔ اس کو جو ہے وہ اس کی باری آئی جب ترقی کی تو اس کو ترقی بھی دی۔ مطلب اس طرح کے آدمی تھے۔ تو میں ایک مرتبہ ان کے گھر گیا، جو سرکاری گھر تھا وہاں اسلام آباد میں پنڈی میں ملازمت کرتا تھا اس زمانے میں۔ تو میں گیا تو کہنے یار آج تو ایک بہت پر لطف حملہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا کیا ہوا؟ تو انہوں نے یہ شعر سنایا، یہ کہتے ہوئے کہ یہ پیروڈی فنی اعتبار سے بھی اقبال کے شعر سے بڑھ گئی ہے۔ اب میری کو سمجھ نہیں آیا کیا بتانے جا رہے ہیں۔ پھر یہ شعر سنایا اور اس کی ایک دو خوبیاں جو تکنیکی خوبیاں ہیں وہ بتائیں۔ وہ شعر یہ تھا کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو جلندھری میری، یعنی الف گرا کر، خوش آ گئی ہے جہاں کو نہیں، خوش آ گئی ہے ضیاء کو جلندھری میری، وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے۔ تو کہنے یہ دوسرا مثال تو اقبال ہی کا ہے کہ خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری،
وگرنہ شعر میرا کیا ہے، شاعری کیا ہے؟ تو کہنے یہ شعر پھیکا لگنے لگا ہے اب اس کے آگے۔ کہ یار کیا نام ہے ضیاء صاحب، کچھ آپ ہم پر حوالہ ہاتھ رکھیں، یہ سب آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ تو کہنے لگے نہیں یہ پہلی چیز ہے جس نے مجھے خوش کر دیا اور مایوسی سے بچا لیا کہ ہمارے یہاں شعر کا فن جاننے والے لوگ موجود ہیں۔ اور ایک عجیب خوبی بتائی انہوں نے، ہمیں تو ظاہر صدمہ ہوا، غصہ آیا۔ کہنے دیکھو اس میں جالندھر اسم ہے، تو اسم کے یہ جو جالندھر اس املا اور تلفظ کے ساتھ یہ اسم ہے، اور اس میں الف لازم ہے کہ ہو، تلفظ میں بھی اور تحریر میں بھی۔ تم دیکھو کہ اس نے ایک فنی ضابطے اور قاعدے کو، فن کے اعتبار سے بڑی غلطی شمار ہو جانے والے ایک عمل کو اس نے جیسے اس لفظ کو زندہ کر دیا ہے۔ وہ یہ کہ الف گرا کر اس نے استہزاء اور طنز کا تاثر جس کامیابی سے ڈال دیا ہے، وہ جالندھری کہنے سے کبھی نہیں بن سکتا تھا۔ کہنے کوئی بڑا مشاق آدمی ہے۔ اب یہ سب سن کے ہم چلے آئے، یہ شعر میں نے ان کی زبان سے سنا تھا۔ تو اب آپ سوچ لیں کہ یہ لوگ کیا ہوں گے